جہاں تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ دوسرا، سی پیک آغاز ہوتا ہے گلگت بلتستان سے، دروازہ ہے سی پیک کا گلگت بلتستان۔ کیا آپ کو سی پیک میں وہ حصہ اور منصوبی دیے؟ میرا تیسرا سوال ہے کہ کیا جو بجلی کے بڑے دعوے کیے گئے، تو یہاں پہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بھی کیپیسٹی ہے، یہاں پہ لوگوں کا حق بھی ہے، یہاں پہ ڈیم بھی بن سکتے ہیں، ہائیڈرو پروجیکٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ کیا آپ کے بجلی کا مسئلہ انہوں نے حل کیا؟ میرا چوتھا سوال کہ کیا آپ کو مفت اور بہترین علاج کی سہولت انہوں نے دی؟ کیا آپ کو بہترین سڑکیں انہوں نے دی؟ تو میرے دوستو، پھر تو میں کہوں گا کہ انہوں نے پورے پاکستان کے چپے چپے کو لوٹا، گلگت بلتستان کو لوٹا، اور دونوں کا نعرہ بھی سنیے۔ نواز شریف کا نعرہ تھا، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ زرداری کا نعرہ تھا، کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ جو میں آپ کا جذبہ دیکھ رہا ہوں، پورے پاکستان کی طرح گلگت بلتستان نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ 15 تاریخ کو انشاءاللہ تحریک انصاف یہاں سے کامیاب ہوگی، اور پھر کھاتا ہے تو لگاتا ہے بھی نہیں۔ عمران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، بلکہ جو کھا چکے ہیں وہ بھی نکلوائے گا آپ لوگوں سے انشاءاللہ۔ اب میرے دوستو، جب میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا، اور اگر بجلی آپ کو نہیں ملی، سی پیک میں آپ کو بڑا منصوبہ نہیں ملا، سڑکوں کی حالت تو میں نے خود دیکھ لی، مفت تعلیم مفت صحت بھی آپ کو نہیں ملی، تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ اتنے عرصے تک حکومت کرنے کے بعد یہ دو بے شرم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آ رہی ان کو؟ شرم نہیں آ رہی ان کو کہ آپ نے گلگت بلتستان کو حق نہیں دیا؟ اور میرے دوستو، میں نئے اعلانات نہیں کروں گا، لیکن جو ابھی تک ہم نے پروجیکٹ آپ کے لیے منظور کیے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سی پیک میں سب سے پہلا حق گلگت بلتستان کا تھا، ان کو اکنامک زون نہیں ملے، تحریک انصاف کی حکومت نے اکنامک زون کی منظوری دے دی، زمین کا تعین ہو گیا، سیکشن 4 لگ گیا۔ دوسری بات، اب پرسوں میں فرزندی زرداری کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ سڑکیں خراب ہیں، تو یہ تو آپ کی حکومت ہے، اس نے تمام کارکردگی اپنی بتا دی کہ تعلیم نہیں ہے، علاج نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہے، تو بے شرمو آپ کی حکومت تھی اس لیے نہیں تھے۔ ہم نے کیا کیا؟ سی پیک میں جو آپ کا بابو سر ٹاپ سب سے اہم منصوبہ ہے، ایک تو آپ کے حلقے کی بات علی امین نے کر دی، ایک پوری گلگت بلتستان کی ترقی کی بات ہے۔ بابو سر ٹاپ ہمیشہ سے 8 مہینے تک برفباری کی وجہ سے بند رہتا ہے، کسی نے اس پروجیکٹ کا نہیں سوچا، عمران خان نے منظوری دی، میری وزارت میں اس کی فیزیبلٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اگلے سال سے انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہوگا۔ تیسرا ایک اہم اور پروجیکٹ کہ KKH کا منصوبہ جو جی بی کو باقی پورے پاکستان سے ملاتا ہے، بلکہ چائنا تک سب سے امپورٹنٹ شاہراہ ہے، سب سے اہم ترین شاہراہ ہے، اسی طرح پڑی ہوئی تھی، کسی نے پی ایس ڈی پی میں اس کے لیے پیسہ نہیں رکھا، ہماری حکومت میں KKH کا پروجیکٹ آلریڈی اپروو ہو چکا ہے۔ پھر تیسرا ایک اور کہ آپ تو میرا تعلق سوات سے ہیں، اور سی پیک میں سوات کو بھی اگنور کیا گیا، جی بی کو بھی اگنور کیا گیا، ہم نے جی بی سے آپ کا گلگت، شندور
اور شندور چترال اور چترال سے پھر سوات موٹروے، یہ پورا نصیب پیک میں صرف ڈال دیا ہے، بلکہ آپ کے بجٹ کا حصہ بھی ہم بنا چکے ہیں۔ میں ایک اور چیز صحت کیا، میں نے آپ سے سوال کیا، انہوں نے یہاں پہ ایک غریب بندے کا احساس، اس شخص کو کیا ہوگا جو یہاں پہ آ کے تقریریں جاڑ رہے ہیں، جو کہتا ہے غریب اور غربت سے ان کا تعلق اتنا ہے جتنا کلو کا انڈوں سے ہے اور درجن کا آلو سے ہے۔ تو بلاول کا غربت اور غریب سے اتنا ہی تعلق ہے، اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ انڈے کلو میں بکتے ہیں، درجن میں خریدے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، تو مفت علاج کی حیثیت کا ان کو پتا نہیں ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں، آپ یہاں پہ میرے بزرگ ہیں، یہاں پہ دکاندار اور مزدور بھی ہوگا، ان سے پوچھے کہ جب ان کے گھر میں بیماری آ جائے تو اس کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا کہ اپنے بچوں کا علاج کر سکے، اور یا وہ اپنے گھر کی کوئی چیز بھیجے گا۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا سے آغاز کیا تھا کہ ہر شہری کو 7,20,000 تک مفت اور بہترین علاج، نہ صرف سرکاری اسپتالوں میں بلکہ ملک کے بڑے پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی 100% مفت علاج کر دیا تھا۔ اور میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، بلکہ مبارکباد دیتا ہوں کہ 100% جی بی اور آزاد کشمیر کے لیے عمران خان نے مفت اور بہترین علاج کا اعلان کیا ہے، اور یہ آپ کا منصوبہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، سنیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، کہ آپ ہر شہری کے پاس 7,20,000 تک کا کارڈ ہوگا۔ اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کوئی بیماری آ جائے تو آپ بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بھی اس کارڈ کے ذریعے مفت علاج کر سکتے ہیں۔ پھر میرے دوستو، عطاباد جھیل گلگت بلتستان کے ایشوز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ متاثرین تھے اور ان کی جب سڑک بن رہی تھی ان سے زمینی لے لی گئی، لیکن 2012 سے 2020 تک کسی کو بھی 1 روپیہ نہیں ملا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہماری حکومت میں، میری وزارت میں 66 کروڑ کی ان کی ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری دے دی ہے، اور ان متاثرین کو وہ معاوضہ مل جائے گا۔ میرے دوستو، اب میں اہم چیزوں کے اوپر آتا ہوں۔ ہمارا سب نوجوانوں کا، جب میں سنتا ہوں، سب سے بڑا مطالبہ تھا صوبہ بنانے کا، آئینی حقوق کا۔ ایک طرف میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ عمران خان نے، وزیر اعظم پاکستان نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ اس کا مطلب کہ تمام آئینی حقوق آپ کو حاصل ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے سابقہ فاٹا کی بات کی۔ سابقہ فاٹا کو نہ صرف وہ آئینی حقوق ملے بلکہ صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں ان کی نمائندگی بھی آج ہے، اور 2 سال کے اندر عمران خان نے فاٹا کو مکمل طور پہ خیبر پختونخوا میں ضم کر کے تمام آئینی اختیارات دے دیے ہیں، اور گلگت بلتستان کو بھی صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، میں یہاں پہ ایک پرچی والا آیا ہے، اس کو سنتا ہوں، وصیت پہ پرچی پہ اس کو پارٹی ملی ہے۔ اس کی سیاست کا آغاز کس چیز سے ہوا ہے؟ پرچی سے ہوا ہے، اور وہ ہر جگہ پہ پرچی لا رہا ہے۔ پرچی لا رہے کہ اس میں لکھا ہے کہ صوبہ بنائیں گے۔ او بے شرمو، 50 سال سے اسی میں روٹی کپڑا لکھا ہوا ہے۔ اپنے لوگوں سے روٹی کپڑا مکان چھینا۔ سب سے زیادہ غربت پاکستان میں کہاں پہ ہے؟ سندھ میں ہے۔ سب سے زیادہ بچے بھوک کی وجہ سے کہاں پہ پاکستان میں بھوک کی وجہ سے اموات ہوتی ہے؟ تھر میں، سندھ میں۔ سب سے بڑے شہر پاکستان کے، قائد کے پاکستان کو کچرے کا ڈھیر انہوں نے بنایا۔
سب سے زیادہ کرپٹ صوبہ میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کہتے ہیں کہ سب سے بڑے ڈاکو سندھ کے اندر موجود ہے۔ میرے پاکستانیوں، پرچے ہلاتا ہے، پرچے سے تو سیاست کی آغاز کیا، لیکن پرچے پہ صوبے نہیں بنتے۔ اگر بنانا ہوتا 2016 تک آپ کی حکومت تھی گلگت بلتستان کی، بنا لیتے۔ 2013 تک آپ کی حکومت تھی وفاق میں، بنا لیتے۔ آپ نے نہیں بنایا، عمران خان نے اعلان کیا، عمران خان نے بنا لیا۔ میرے پاکستانیوں، وہ دوسری جماعت بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہے، ایک بیٹھا ہوا ہے خود لندن اور بڑے بہادری سے یہاں پہ بہادری کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر اتنی غیرت ہے تو ملک کو جب لوٹا گلی گلی پھر رہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، اس لیے نکالا۔ پھر جا کے پیٹ بھی، اور یہ آپ کا مستقبل بدلیں گے، یہ آپ کی تقدیر بدلیں گے۔ یہ جو یہاں پہ دونوں بچے آئے ہوئے ہیں، دونوں کیا ایک جعلسازی میں مشہور، جانتے ہیں؟ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، یاد آیا؟ یاد آیا؟ کیلیبری یاد آیا؟ تو یہ تو اس میں مشہور ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس کو پرچی ملی، پارٹی تمہاری ہوئی، لیکن دنیا میں شہرت کس چیز کے حوالے سے ہے کہ اس کو فون جاتے ہیں کہ ہم نے جو پاکستانی قوم کو لوٹا ہے وہ پیسے کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، حرام کی کمائی پیٹ میں گئی ہے۔ یہ عوام کی نمائندگی کی بات نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ عمران خان گلگت بلتستان کی تقدیر بدلے گا انشاءاللہ۔ ہم دعویٰ نہیں کرتے، پرائم منسٹر عمران خان نے خود آپ کے آئینی حقوق کی بات کی، حکومت میں یہاں پہ آنے سے پہلے آپ کو مفت اور بہترین علاج دینے کی بات کی، آپ کو یہاں پہ سڑکیں دی، سی پیک میں شمولیت دی، آپ کو یہاں پہ اکنامک زون دیے، بجلی کے منصوبے دیے، اور علی امین گنڈاپور پہلے بھی وفاقی وزیر تھے گلگت بلتستان کے، کبھی آپ نے اپنے قریب اتنا ان کو دیکھا ہے جتنا علی امین آپ کے پاس ہے؟ علی امین تو گلگت بلتستان کا بن چکا ہے اور گلگت بلتستان والے علی امین کے دوست بن چکے ہیں۔ میرے دوستو، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں انشاءاللہ، اور جو جنون، جو جوش میں اسکردو سے یہاں آتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ کہیں پہ کسی سے بھی پوچھ لے تو ایک ہی آواز ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف جیتنا نہیں ہے انشاءاللہ، بھاری اکثریت سے انشاءاللہ تحریک انصاف کو کامیاب کرنا ہے۔ اور میں آخر میں ایک چیز کہہ دوں، ابھی ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ مراد سعید بھی یہاں پہ آ چکا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے۔ آپ پوچھیں کہ کیوں خوشی ہے؟ میں جب بھی پارلیمنٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں تو یہ ساری 9-2-11 ہو جاتے ہیں۔ مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ یہ تو گلگت بلتستان سے اب اتنی جلدی کم از کم نہیں نکل سکتے، مجھے سننا پڑے گا، اور یہ آپ سنیں گے۔ تو میرے دوستو، میں آپ کے ہمراہ، آپ کے ساتھ خپلوں میں انصاف مراد سعید جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ لڑائی اسلام کی ہے کہ جب عمران خان اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے ہیں تو ہم پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ جب وہ کشمیر کا، فلسطین کا مقدمہ لڑتے ہیں تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، میرے گلگت بلتستان کے لوگوں، انشاءاللہ ہم سب نے مل کر اس جنگ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں۔ آپ ساتھ دو گے، عمران خان کا ساتھ دو گے، اور 15 تاریخ کو یہاں سے تحریک انصاف کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرو گے۔ وہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے۔ جتنے بھی میرے دوست اس مجمع میں کھڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، یہاں پہ نوجوان ہیں، بچے ہیں، آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ آج سے آپ نے عمران خان کے ترجمان بننا ہے۔ آپ نے آمنہ انصاری کا، آپ خود کینڈیڈیٹ ہیں، آمنہ انصاری کی بجائے آپ نے گھر گھر جانا ہے اور آپ نے پیغام دینا ہے، اور پھر
15 को क्या होगा? टप्पे पे टप्पा, टप्पे पे टप्पा, टप्पे पे टप्पा, टप्पे पे टप्पा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं 15 से पहले आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मुबारक हो जी। खपलों में तहरीक इंसाफ के